ساترا پارک مظفر آباد سے اعجاز حیدر سیاسیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہاں پہ اس وقت جو موضوع گفتگو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے آر پار جو تجارت ہے، 20 اکتوبر 2008 کو اس تجارت کا آغاز ہوا، لیکن اس میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تجارت کا فیصلہ تاجروں نے نہیں کیا بلکہ حکومتوں نے کیا، یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو وہ سارے آئٹمز جن کی تجارت ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ بھی حکومتوں نے کیا، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ بیوروکریسی کرتی ہے دونوں طرف۔ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں، بھارت کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی۔ تو یہ تجارت کس حد تک ہو سکتی ہے، اس کا پوٹینشل کیا ہے، اس کے پوٹینشل کے حوالے سے بھی کوئی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی۔ مختلف قسم کے فگرز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بارٹر ٹریڈ ہے، اور بارٹر ٹریڈ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف بینکنگ پروٹوکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں کیے گئے۔ اس میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کے تاجر جو ہیں وہ یہاں پہ فرنٹ مین رکھ کے وہ تجارت کرتے ہیں اور پھر دبئی کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ منگواتے ہیں۔ اسی طرح تاجروں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ کوئی معلوم نہیں پڑتا ان دونوں ممالک کے درمیان کہ کس وقت یہ تجارت جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کی تجارت کا بھی ہے، اور لائن آف کنٹرول کی تجارت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سوچا اس سلسلے میں گفتگو کی جائے، اور یہاں پہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ طارق وانی صاحب، جو کہ جوائنٹ جموں اینڈ کشمیر چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری منظور احمد، وہ ایکس میئر ہیں مظفر آباد کے، اور اس کے علاوہ مظفر آباد چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اور ان سے آگے تشریف رکھتے ہیں عابد مغل صاحب۔ عابد مغل صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں جہلم ویلی انٹرا کشمیر ٹریڈ یونین کے۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے۔ تو یہ بتائیے وانی صاحب کہ جو میں نے بات کی، ایک تو یہ کہ تجارت کا فیصلہ جو ہے وہ حکومتوں نے کیا، اور ابھی تک مجھے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ تاجروں کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پہ تو وہ ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی ہے جو کہ اپنے تئیں جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ تو جوائنٹ چیمبر بھی آپ لوگوں نے بنا لیا۔ اس سینسٹیو ایشو پہ آپ نے، میرا خیال آپ کا پہلا ٹی وی چینل ہے جس نے اس پہ تھارولی ایک پروگرام رکھا ہے۔ انٹرا کشمیر چیمبر آف کامرس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب پہلی مرتبہ یہ ڈیلیگیشن لاسٹ ایئر پار گیا تو وہاں ایک جوائنٹ فیڈریشن بنی جس نے اس ٹریڈ کو چلانا تھا۔ آپ نے درست کہا، اس کو گورنمنٹ کی سطح پہ چلانے کا پروگرام بنایا گیا، اس میں ٹریڈرز انوالو نہیں تھے۔ ہمیں ایک لسٹ تھما دی گئی 22 آئٹمز کی کہ یہ اس لسٹ پہ آپ ٹریڈ کریں، اور اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمیں ہماری جو لمیٹیشن مقرر کی گئی وہ 1.5 ٹن پر ٹرک ہم پار بھیج سکتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 22 آئٹمز کی جو لسٹ ہے، اس میں جب بھی دل چاہے کسی حکومت کا وہ اس میں سے جی میں اس کی طرف بھی آگے آ رہا ہوں۔ پہلے تو اس میں ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا گیا کہ آپ 1.5 ٹن کا ٹریڈ کریں گے، آپ کی گاڑی 1.5 ٹن سے ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پہ ہم نے اعتراض کیا کہ 1.5 ٹن پہ تو ہم ایک دوسرے کو گفٹ ہی بھیجیں گے، ٹریڈ تو نہیں ہوگا۔ آج کل ٹریڈ ٹنوں کے حساب سے 20 50 ٹن کی گاڑی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہماری پرابلم ہے، لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی نہیں ہے بریجز کی، اس طرح کے ایکسکیوزز دیے گئے۔ سو فار دا ٹائم بینگ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، چونکہ ہم ایموشنلی چاہتے تھے کہ یہ لائن چلے۔ 62 سال کے بعد یہ وہ لائن ہے جو پوری ویلی کو ایکسپلور ایریا باہر، ویلی کا صرف ایک لنک تھا جو یہی تھا، راول پنڈی روڈ، سری نگر راول پنڈی روڈ۔ سو ہماری انٹینشن یہ تھی کہ 62 سال کے بعد جب کشمیریوں کو یہ اپرچونٹی ملی تو ہمیں اس کو ہر صورت میں لینا ہی لینا ہے، چاہے اس میں لاس ہو جائے۔ ہم نے سٹارٹ کر لیا۔ اب وہ 22 کی جب لسٹ ملی ہم نے اس لسٹ کے مطابق اس کو سٹارٹ کیا۔ وہ لاسٹ پہ سٹارٹ تھا۔ کوئی بھی آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں 1.5 ٹن میں ٹریڈ کیا ہوگا، ہم نے لاسٹ ایکسیپٹ کیا، ہم نے سٹارٹ لے لیا تو سڈنلی اگر کسی چیز میں بوم آتا ہے، ٹرین میں سم ٹائم بوم آتا ہے کہ جی ہمیں یہ آئٹم دے دیں آپ۔ جب ہم اس بوم سے کچھ وہ حاصل کرنے کے چکر میں گئے تو ایک دن ہم جب اپنی گاڑی لوڈ کر کے بارڈر پہ پہنچتے تو ہمیں آگے سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ آئٹم تو بین ہے۔ اچھا، یہ جو ہے چودھری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں۔ چودھری صاحب یہ تو مذاق ہوا نا، آپ نے جو ہے وہ گاڑی لوڈ کی اور آپ لائن آف کنٹرول پہ لے گئے،
اور لائن آف کنٹرول پہ آپ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ جو آئٹم آپ بھجوا رہے ہیں وہ بین ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حکومتوں سے آپ نے گفت و شنید کی کہ یہ اگر ہم، ظاہر ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں تاجروں سے کسی قسم کی تو کوئی گفت و شنید ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا بھجوانا آپ چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کیا منگوانا چاہتے ہیں. جس وقت یہ ٹریڈ شروع ہوا تو یہاں پر وہ ٹریولنگ اتھارٹی تھی خالی، بعد میں اس کو ٹریول اینڈ ٹریڈ اتھارٹی کا نام دیا گیا. تو اب بھی وہ اتھارٹی جو ہے مکمل طور پہ وہ اپنے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ جو تھا، جس طرح کہ ان کو چاہیے تھا کرنا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ جو بنیادی خرابیاں ہیں یہ پیدا ہو رہی ہیں. ابھی تقریباً 2 ہفتے قبل جناب وانی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ایک ورکشاپ تھی پورے دن کی، اس میں یہ معاملات جو ڈسکس ہوئے، خصوصی طور پہ اس دن کا میں آپ کو ذکر کروں کہ یہ ورکشاپ کس نے منعقد کی؟ یہ ہمارے پاکستان کے جو خارجہ والے ہیں انہوں نے وہ ارینج کی تھی، وزارت خارجہ جی انہوں نے ارینج کی تھی. تو اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اور عین اسی وقت جس وقت ہم اس میٹنگ میں بیٹھے تھے تو وہاں پر ایسی صاحب تھے جو ٹریڈ کروا رہے ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. تو ان کو اطلاع ملی کہ جی یہاں سے 25 ٹرک ہیں، جن میں سے 12 انہوں نے رکھ لیے ہیں، 13 واپس کر دیے. اچھا، نہیں مجھے ایک اور بات بتائیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ ایک ورکشاپ منعقد کروا رہی ہے، تو حکومت آزاد کشمیر کیا کر رہی ہے؟ حکومت آزاد کشمیر کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیونکہ اب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ یہ جو تجارت جو شروع ہوئی ہے یہ 2 پورشن ہے اس کے، ایک ٹریول ایک ٹریڈ ہے. تو میں اس میں انٹر لنک رہا شروع سے. تو یہ بنیادی طور پہ اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ دونوں اطراف کے جو کشمیری لوگ ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے اس تجارت میں اور آنے جانے میں، ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. وہ طریقہ کار جو تھا پہلے تو جو تھا ٹریول کے لیے، اس کا ہم نے پرمٹ کا طریقہ کار اجرا کیا، ویریفیکیشن کے بعد ادھر کا کشمیری ادھر جا سکتا، ادھر کا ادھر آ سکتا. لیکن جب ٹریڈ کی باری آئی تو اس میں اتنی ایکسرسائز نہیں کی گئی. اس میں ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ خرابی جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ مال جو یہاں سے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، پتہ چلتا ہے جی کہ آپ یہاں سے چکوٹھی بارڈر پہ مال لے جائیں یا ٹیٹی نوٹ لے جائیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے نہیں جی یہ آئٹم تو بین ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جو خریدار ہے جس نے خریدا ہوا ہے، بیوپاری نے، اس نے لاکھوں روپیہ صرف بھی کیا، اس نے کرایہ بھی دیا اور اس نے ذہنی کوفت بھی اٹھائی، اور اس کے بعد پھر کوئی انکار ہوا. یہ جو اصل بنیادی چیز ہے، یہ دونوں جو ممالک ہیں یا دونوں جو اطراف کے جو محکمے ہیں یا جو بھی ہیں شعبے ہیں، ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں. ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں. عابد مغل صاحب، کیا فائدہ اس تجارت کا؟ اگر میں تاجر ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا تو میں تو کبھی بھی نہ کروں یہ. بالکل سر، ہمیں اس میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. عید سے پہلے ہم نے ایک ٹریڈ کیا، دال اس میں ہم بیچ رہے تھے. ہم ٹریڈروں کو کوئی علم نہیں جی کہ اس پہ بین لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، ہم نے وہاں سٹاک کر دی. عید کی چھٹی آ گئی، ہمیں اطلاع ملی جی کہ عید کی چھٹی ہے تو ٹریڈ نہیں ہوگا. وہ جو مال ہمارا آیا ہوا تھا وہ سٹاک ہو گیا ہے، بلکہ میرے پاس سیمپل بھی ہے یہاں میں، ویسے بائی دا وے آ گیا ہے. وہ ہماری دال کروڑوں روپے کی مالیت کی خراب ہو رہی ہے وہاں پہ. مطلب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل یہی کہنے لگا تھا کہ اس میں زیادہ تر اشیاء خرد و نوش ہیں. جی سر، اشیاء خرد و نوش عمومی طور پہ خراب ہونے والی چیز ہے، پیرشیبل آئٹمز ہے. تو اب اس میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی ہے یا جو بھی اتھارٹی ہے، نہ تو وہ تاجروں کو بتا رہی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس پہ قدغن لگ گئی ہے، اب آپ وہ نہیں بھجوا سکتے، یا تو آپ وقت سے پہلے بتائیں اس کو. تو میرا جو آپ کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں. کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو یا بین کریں گے تو وہ نقصان، ایک تو جو انہوں نے خریدا مال اس کا نقصان، دوسرا اس کے خراب ہونے کا جو خطرہ وہ دوسرا نقصان. وہ یہاں کے مال کا بھی وہی معاملہ ہے اور وہاں سے جو آ رہا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی. مطلب آپ یہ دیکھیں، آزاد کشمیر کے لوگ اتنے بڑے تاجر تو ہے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. یہ ایک بھائیوں کا ایک سلسلہ آر پار کے بھائیوں کا سلسلہ چلا تھا. یہاں پہ لوگوں نے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے زیور